اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ المولانا العظیم۔ تمام تعریفیں رب اور رب کے محبوب امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ السلام علیکم میرے پاکستانیوں، میں اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کھڑا ہوں اور یہ امپورٹنٹ رجیم جو ہے یہ کچھ بیٹھی ہے، یہ قوم کو لوٹنے والے اور قوم کے دشمن جو اپنی دھرتی ماں کا سودا کرتے ہیں، ان کو اتنا خوف طاری ہے کہ انہوں نے یہاں پہ جو سیکیورٹی میجرز لی ہیں اس میں پولیس والوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ تو جو ان بیچاروں کو حکم آئے گا یہ حکم کی تعمیل کریں گے، لیکن یہ جو گھسپیٹھیے بیٹھے ہیں درو، یہ غیروں کے اشاروں پہ چلنے والے، خوف میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے اور ڈرے ترے ہوئے ہیں کہ ان کی جان پہ بنی ہوئی ہے۔ تو میرے پاکستانیوں، ایک ایسا شخص جو ناموس رسالت امام الانبیاء خاتم النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کا علم، اسلاموفوبیا، اقوام متحدہ میں 15 مارچ ناموس رسالت اور دین کے خلاف جو قرارداد پاس ہوئی اور پوری دنیا، پیوٹن نے، کینیڈین پرائم منسٹر نے، ٹروڈو نے اس پر واشگاف الفاظ میں جس طرح بات کی اور پوری دنیا میں امت مسلم عرب اور عجم عمران خان پر فخر کرتے، OIC میں اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے لا الہ الا اللہ یعنی مسلمان کی جو نسبت ہے پہلی کڑی سے کہ انہیں کا یقین صرف اللہ سے اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تو میرے پاکستانیوں، آج اس شخص کو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں جو دنیا کو کہتا ہے کہ ہم امن کے لیے استعمال ہوں گے، ویل بی اونلی پارٹنر ان پیس، جو ڈرون حملوں، جو معصوم نہتے میرے پاکستانی مدرسوں میں، امام بارگاہوں میں، مسجدوں میں، خانقاہوں میں پولیس، FC، فوج، رینجرز عام پاکستانی کے گلے کٹ رہے تھے، تماکوں میں اڑ رہے تھے، ان کے لیے آواز کون بنا؟ پاکستان کی عزت اور ناموس کے حوالے سے کہ پاکستان ایک خوددار قوم بنے، اور پھر افغانستان کے امن کے حوالے سے افغانستان میں جو غیر ملکی پھنسے ہوئے تھے ان کو ایویکویٹ کر رہا۔ اور میرے پاکستانیوں، احساس پروگرام، عام پاکستانی، عام گھر جس کو 2 وقت کی روٹی اور وہ مزدور، وہ دیہڑی دار، لنگر خانے، ان کے لیے رہائش پناہ گاہیں بنانا، اس شخص کے خلاف اور جو مدینہ میں اترتے ہیں ننگے پاؤں اترتے ہیں، اس کو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں لانا، یہ کس سوچ کی عکاس ہے؟ یہ اس سوچ کی عکاس ہے جو غیروں کے اشاروں پہ چلتی ہے۔ میرے پاکستانیوں، بھی 48 گھنٹے پہلے پوری قوم نے دیکھا، 5 ارب سے زیادہ 2 گھنٹوں میں یہ قوم جتنا اعتماد اور پیار عمران خان سے کرتی ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ الیکشن سے تو بھاگ رہے ہیں، اب طریقے کیا رہے گا؟ منہ کی کھانی پڑے گی، خان صاحب آئیں گے انشاءاللہ، یہ دیکھیں وکیلوں کو بھی نہیں جانے دیا جائے، یہ تو ان کا حال ہے، ان کو ڈر ہے۔ اور میرے پاکستانیوں، سب سے امپورٹنٹ، دنیا میں یہ جو مناظر جائیں گے کیا سوچا جائے گا؟ انٹرنیشنل میڈیا گلوبل لیول پہ سرخیاں، نیوز پیپرز، میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا بات کر رہی ہے، اور ایک ایسا شخص جنہوں نے ان لوگوں کے لیے اللہ نے ان کو چنا، کینسر، وہ بچے جو عام گھروں کے بچے تھے، نمل یونیورسٹی، اور پھر سیرت النبی کی جو بات کرنے والے ہیں، جو مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں، جو نئے پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ میرے پاکستانیوں، اس کو عدالتوں کے ذریعے ڈرانا، ان کو خوف میں مبتلا کرنا، تو ان کو یہ نہیں پتا کہ خان رب کے علاوہ کسی اور کے آگے نہیں جھکتا، نہ ان کی کوئی قیمت لگ سکتی ہے، نہ ان کو کوئی ڈرا سکتا ہے۔ یہ ڈرے ہوئے خود، ان کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں۔ اور میں صرف آپ کو ایک بات آخر میں بتانا چاہوں گا، انشاءاللہ جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ رب ذوالجلال کے فضل سے یہ سارے گھسپیٹھیے PDM منہ کی کھانی پڑے گی ان کو، اور رب ذوالجلال کے فضل سے یہ اللہ کی پکڑ میں آئے ہوئے ہیں۔ میرے پاکستانیوں، آئیں کلمہ حق کے لیے ایک ہو جائیں، آئیں پاکستان میں سیلاب زدگان کے لیے، جو ضرورت مند ہیں ان کے لیے ہر قسم کی قربانی دیں۔ آئیں میرے پاکستانیوں، جو بھی اللہ آل بیت
کہ فلسفہ حسین پر ایمان اور یقین رکھتا ہے. آئیں میرے پاکستانی عہد کریں کہ ہم ظالم کے خلاف کھڑے ہوں گے. ہم اپنی قیمت نہیں لگائیں گے. ہمیں کوئی کسی حوالے سے اور تو سوچے کوئی تصور بھی نہ کرے کہ اس قوم کو خریدا جا سکتا ہے. کیونکہ اگر قوم کی قیمت لگے اور قوم کے حکمران بکنے شروع ہوں اور غیروں کے اشاروں پہ چلنے ہو تو ان قوموں کے سیاسی کیا ہر قسم کے جنازے نکلتے ہیں. میرے پاکستانیوں، خان ہمارا فخر مان اور غرور ہے. انشاءاللہ خان سرخرو ہوگا، 2/3 اکثریت سے آئے گا. ان کو ہر حال میں الیکشن کرانے پڑیں گے اور رب ذوالجلال کے فضل سے انسٹیٹیوشنل ریفارم، جوڈیشل سسٹم، کرمنل جسٹس سسٹم، تمام پاکستان کے اندر وہ سسٹم جو قوم کو عظیم بناتا ہے اس پر کام کریں گے. رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب لے کے آئیں گے. اس کے لیے 2/3 اکثریت بہت ضروری ہے. آخر میں میرے پاکستانیوں، یاد رکھیں مشکل کی گھڑی میں، آزمائشوں میں ڈٹے رہنا، صبر کرنا، شکر کرنا، استغفار کرنا اور اللہ سے مدد مانگنا یہ وتیرہ ہے، یہ سنت ہے کن کی، انبیاء کرام کی. آئے ہم اس مشکل گھڑی میں اپنی دھرتی ماں، اپنے لیڈر، افواج پاکستان، پاکستان کے ہر گھر اور ہر ماں اور ہر بزرگ اور ہر بچے، ہر سوچ، ہر پاکستانی کی اور دنیا میں انسانیت کی آواز بنے. انسانیت، عمران خان، پاکستانی قوم ہمیشہ کے لیے زندہ باد اور پائندہ باد.